بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عوام بڑی پریشان رہتی ہے، یار یہ کرنے سے کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے، پھر وہ فون لگا دیتے رہتے ہیں علماء کو، کبھی کبھی رابطہ نہیں ہوتا، وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، آیا ہمارا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا کیا ہے، اور وہ اس میں کشمکش کے عالم میں رہتے ہیں۔ تو آج میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جن کاموں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور عوام میں یہ مشہور ہے یا کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ان سے کہیں روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا ہو۔ ہمارے پاس فونز وغیرہ آتے رہتے ہیں تو اس سے ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے آج یہ کلپ میں ڈب اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ چیز پہنچ جائے، مسئلہ پہنچ جائے کہ کن کاموں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرات سنیے، بال کٹانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ چاہیں سر کے بال کٹائیں یا چاہیں داڑھی کے بال کٹائیں۔ داڑھی سے مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ جیسے داڑھی ایک مشت سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کٹاتے ہیں، حالانکہ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ داڑھی کٹانا چاہیے، حالانکہ داڑھی کٹانا حرام ہے، ایک مشت سے کم کٹانا اور منڈانا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے کٹائی یا شیپ بنوا لیا تو روزہ نہیں جائے گا، وہ حرام الگ چیز ہے۔ داڑھی کٹانا یا منڈانا، ایک مشت سے کم رکھنا، وہ حرام، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، حرام ہے بلا شک، لیکن اگر کسی نے کٹا لیا منڈا لیا تو وہ حرام الگ ہے، گناہ ضرور ہوگا لیکن اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ایسے ہی سر کے بال کسی نے کٹائے تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، یا بدن کے کہیں اور کے بال صاف کیے، بغل وغیرہ کے، یا اس کے علاوہ بھی کسی اور جگہ کے بدن کے بال صاف کیے یا کاٹے یا مونڈے، اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے سر میں تیل لگایا تو تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ بہت سے لوگ کشمکش میں رہتے ہیں، بھئی تیل تو ایک لیکوڈ جیسی چیز ہے، لیکوڈ جیسی چیز تو ہے مگر وہ بدن کے اندر آپ کے نہیں جا رہی ہے، وہ بھی ناک اور آنکھ اور منہ کے ذریعے سے اندر جائے تب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، سرما اگر کسی نے لگایا تو سرما لگانے سے روزہ نہیں جائے گا۔ دوا ڈال لی کسی نے آنکھ میں تو وہ لیکوڈ ہے، اس سے تو چلا جائے گا، لیکن سرما اگر کسی نے لگایا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ اچھا، اگر کسی نے اپنے چہرے پہ کریم فیئر اینڈ لولی وغیرہ لگائی تو کیا اس سے روزہ چلا جائے گا؟ بہت سی خواتین لگاتی ہیں، تو یہ مسئلہ تو ایک الگ ہے کہ جو چیز وہ اپنے چہرے پہ لگا رہی ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز چیز ہے، وہ ایک بحث الگ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو جب بندہ پوچھے گا کہ ہم یہ چیز لگا رہے ہیں تو اس کے بارے میں جانکاری کی جائے گی کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وہ الگ ایک بحث ہے۔ لیکن ہاں، اگر چہرے پہ کسی نے فیس پاؤڈر یا کریم یا فیئر اینڈ لولی وغیرہ کا استعمال کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص نے ناخن کاٹے پیر کے یا ہاتھ کے تو ہاتھ اور پیر کے ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بالوں میں کنگھی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی غسل اگر کسی نے کیا تو غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر غسل کرنے میں ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے پانی اندر چلا گیا تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اس میں ایک چیز کی وضاحت میں کر دوں، کان کے ذریعے سے جیسے پانی کان میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قدیم فقہا کا یہ کہنا تھا کہ کان میں دوا ڈالی یا پانی چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ ابھی یہ جدید زمانہ ہے، ٹیکنالوجی سامنے آ گئی ہے، اور پہلے زمانے میں وہ آپریشن چیر پھاڑ کا اتنا ماحول نہیں تھا، اب تو چونکہ ڈاکٹرز وغیرہ نے اور طبی معاملات اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ آپریشن کے ذریعے انہوں نے اندر تک تحقیق کر لی ہے کہ کان کا اگر پردہ سلامت ہے تب کان میں دوا یا پانی چلا گیا تو اس سے جو ہے پردہ اگر کان کا سلامت ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی جدید تحقیق ہے۔ اگر پرانی آپ فقہ میں جائیں گے تو اس میں یہ تھا کہ بھئی کان کے ذریعے سے اگر دوا وغیرہ ڈال دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب جو جدید
فقہا کا قول ہے اور جدید جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ کان کا اگر پردہ سلامت ہے تو اس میں دوا ڈالنے سے یا پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ کہ یہ بھی ہے، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، دیکھیے کہ کان میں کبھی کبھی نہاتے پانی چلا جاتا ہے، تو چلا جاتا ہے تو دو دن تک کان ہمارا بھاری رہتا ہے اور کان میں گجر گجر سا بولتا رہتا ہے، کچھ ایسے لگتا محسوس ہوتا پانی ہے۔ تو اگر پردہ سلامت ہے تو اس چیز کی یہ ثبوت ہے کہ پانی اندر جاتا ہی نہیں۔ اگر پانی اندر چلا جاتا تو وہ پھر کان میں موجود 2 دن تک 1 دن تک نہیں رہتا، گجر گجر سا وہ پانی نہیں بولتا رہتا بلکہ چلا جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن 2 دن تک بھی وہ پانی رہتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے دیکھا گیا کہ پھر کبھی ہم سوئے اور اس کروٹ سے سو گئے اور کوئی ایسا سونے کا ہم نے اس لفظ سے آ گئے کہ وہ کان کا پانی جو اندر ہے وہ نکلنے کا راستہ اسے مل گیا، تو پانی 2 دن 1 دن کے بعد کان کا پانی نکلتا بھی ہے۔ یہ میں نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ کان میں جو اندر پانی بھرا تھا وہ پھر نکلتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اچھا حضرات، تھوک جو منہ میں ہے اگر وہ نکل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ کا جو تھوک ہے، جو کھکار یا تھوک ہوتا ہے منہ کے اندر آتا ہے، اس کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی برہنہ ہو گیا، جیسے بہت سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو حالانکہ وہ بھی غلط ہے، گھٹنا کھولنا حرام ہے، گھٹنے سے اوپر کا بدن دکھانا حرام ہے، لیکن اگر کسی کا کھل گیا یا کھول لیا تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی الٹی ہونے سے، مشہور عوام میں کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے 3 شرطیں ہیں الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹنے کی، ورنہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو الٹی ہوئی تو آپ کو روزہ ہونا یاد ہے کہ مجھے روزہ ہے، اس حالت میں بھی الٹی خود سے نہیں ہوئی، آپ نے جان بوجھ کے الٹی کی، منہ میں انگلی ڈالی یا کسی اور ذریعے سے جان بوجھ کر، یعنی آپ کو روزہ ہونا یاد ہے، آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی، 2 چیزیں، اور وہ جو قے ہوئی ہے جان بوجھ کر جو کی ہے وہ منہ بھر ہے، یعنی اتنی ہے ایک دم پورا منہ بھر کے آئی، آپ اسے روک نہ سکے، تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو الٹی ہوئی، آپ کو روزہ ہونا یاد نہیں تھا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو الٹی ہوئی اور آپ نے الٹی جان بوجھ کر نہیں کی، قے وہ خود سے ہو گئی، مچھلی آئی ہے کسی وجہ سے ہو گئی، بیماری کی وجہ سے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری بات، آپ کو الٹی ہوئی لیکن وہ منہ بھر قے نہیں ہے، وہ منہ بھر نہیں ہے، تب بھی آپ کا روزہ نہیں جائے گا۔ ان تمام باتوں سے روزہ نہیں جاتا۔ عرف عام میں بہت سے لوگوں میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ چلا تو نہیں جاتا ہے۔ حضرات، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔